میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت تک یہ بات پہنچا دینا کہ وہ استغفار کرتے رہیں۔ خوشخبری ہے اس انسان کو کہ جب قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اس انسان کا نامہ اعمال کھولا جائے اور اس میں کثرت سے استغفار نکلے۔ ہمارے نزدیک قیامت کے دن خوشخبری سے مراد کیا ہو سکتا ہے؟ خوشخبری سے مراد قیامت کی سختیوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کا سایہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا رحم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انعامات قیامت کے دن۔ اس سے بڑی خوشخبری ایک انسان کے لیے، ایک مسلمان کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے؟ استغفار کے بڑے فوائد ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے سورہ نوح آیت نمبر 10 انہ کان غفارا کہ استغفار کرنے والے کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا بارش ہوگی، قحط سالی سے انسان بچیں گے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں دولت دیں گے، اللہ تمہیں اولاد دیں گے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ اور تمہیں باغات دیں گے، تمہیں جنت دیں گے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا اور تمہیں بہتی ہوئی نہریں دیں گے۔ ان 3 آیات میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انعامات دیے۔ سورہ نوح آیت نمبر 10، 11 اور 12۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بارش برسائیں گے، اللہ دولت اور اولاد کے ذریعے تمہاری مدد کریں گے، اللہ تمہیں جنت میں باغات دیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت میں تمہیں نہریں دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ سورہ ہود میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا اور اپنے رب سے استغفار کرو، اپنے رب سے استغفار کرو، وہ تمہیں اچھا سامان زندگی دے گا، زندگی گزارنے کے لیے آپ کو اچھا سامان دے گا، اللہ تمہیں سخی کر دے گا، اللہ تمہیں دولت دے گا۔ سورہ ہود آیت نمبر 3 اور سورہ ہود آیت نمبر 52 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں یرسل السماء علیکم مدرارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے لیے آسمان کے دروازے کھول دے گا۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ اور تمہیں تمہاری قوت میں اضافہ فرمائے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مبارک ہو شخص کو کہ جس کے نامہ اعمال میں قیامت کے دن کثرت سے استغفار ہو، کثرت سے استغفار ہو، اس کے لیے مبارکباد۔ مبارکباد سے مراد تو یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے بخش دیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، اس کو قیامت کی سختیوں سے محفوظ فرمائیں گے۔ اور اس کے علاوہ حدیث شریف میں استغفار کرنے والے کے لیے 3 انعامات بیان کیے گئے۔ کون کون سے انعامات کے جو کثرت سے استغفار کرے اس کی تمام مشکلات اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسان فرما دیں گے، اسے ہر غم ہر تکلیف سے نجات دیں گے، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیں گے، اس کا رزق کشادہ کر دیں گے، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے اسے گمان تک نہ ہو۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کے 2 بڑے طریقے بتائے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور دوسرا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے فائدے کے لیے اپنے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار کریں۔ ہو سکتا ہے ہمارے نامہ اعمال ایسے ہوں کہ انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے پیش نہ کیا جائے، لیکن اس استغفار کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب ہمارے نامہ اعمال میں کثرت استغفار دیکھے، استغفار کے ذریعے ہی ہماری نجات ہو جائے، اس کثرت استغفار کے ذریعے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بروز قیامت ہم پر اپنا رحم فرمائے اور ہمیں خوشخبری دے دی جائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔